کیا کر دے گا؟ تیار بھی کر دے گا. اور کیا خوب اللہ کا کہ کچھ عالم علماء بولتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کے فرمان سے یا قرآن سے کچھ لوگ ایسے بھی گھرانے پڑے ہیں جو واللہ روحوں کو زندہ ہی نہیں مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے پڑے جو جسم کو زندہ نہیں مانتے ہیں، لیکن واللہ عالمین ہے، وہ سب جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. جسم بھوکا ہو جائے تب بھی اس پہ زندہ ہے، ایسے عذاب ہوگا. جیسے اب دنیا میں گھوم رہے نا اپنے، عذاب ایسا ہی جسم بنا کر عذاب ہوگا، وہ چاہے وہ مٹی دکھتا ہو، کیونکہ وہ ماحول وہاں کا ہے. آپ سمجھے میری بات کو مطلب، کیونکہ میرا بیان چالو کے ایک بار سمجھا دوں آپ کو کیا ہے. بہرحال ایک بار دوسری پڑھ کے پھر میرا آغاز کروں میں سمجھانے کے بعد. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صحابہ اہل بیت وبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے فرماتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد کوئی روح واپس دنیا میں آتی ہے، یا جو زندے اس کے بچے بیٹھے ہیں اس کے بچے اس کی ماں باپ کی روح ہے تو وہ ملنے آتی ہے، یا بچوں کی روح ہے تو ماں باپ سے ملنے آتی ہے، یا بہن یعنی اپنے پریوار کا جو بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو برزخ کی دنیا میں سے کیا اس کو واپس آنے کا موقع ملتا ہے دنیا میں یا نہیں؟ یہ سب اطلاف والی بات ہے بہت ساری. کچھ لوگ بولتے نہیں آتی، کچھ بولتے آتی ہے. اب اس میں کون سی ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ نے علین بنا کے رکھا ہے اور سجلین بھی بنا کے رکھا ہے. تو سجلین میں جو لوگ پڑے ہیں وہ سب بدو لوگ ہیں. کون ہے بدو؟ یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو بدعت کرتے تھے، اور جو گنہگار ہے. اور جو گنہگاروں کی ریح جب جاتی ہے سجلین کی طرف تو پھر وہ لوٹ کر واپس دنیا میں نہیں آ سکتی. یہاں سے حدیث کا خلاصہ ہو گیا. کون سا؟ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد یہ ہم کو پریشان کرتا ہے، مرنے کے بعد یہ پریشان کرتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ پریشانی مرنے کے بعد چاہے کفار ہو، گنہگار ہو، یا کوئی بھی مسلمان ہو یا نیک بندہ ہو، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ کسی کے دوسرے جسم میں جا نہیں سکتے. آئی سمجھ کی نہیں. اور پہلی بات تو غیر اللہ کو آنے نہیں ملتا روحوں کو، اور جو گنہگار ہے بدو لوگ ان کو بھی آنا نہیں ملتا ہے. اب بچیے بات جو قبروں پہ جو روحیں کھڑی ہے وہ، اور بچیے وہ جو گھروں پہ آتی ہے وہ. ہاں حدیث میں خلاصہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور دیگر دو ایک صحابہ سے اور حضرت سوتی رحمت اللہ علیہ سے کہ جمعرات کی دن ہو، جمعرات کی جو شام آتی ہے وہاں سے لے کے یوم الجمعہ کی شام تک، اور کچھ لوگ خالی جمعرات کی رات تک کا ہی ہے، سر مغرب کے بیچ کا. کچھ صبح برات کے ٹائم پہ آتی ہے 15ویں شعبان کو، کچھ رمضان کے اندر آتی ہے عید کے دن، کوئی عاشورے کے دن آتی ہے. اس طرح سب اطلاف ہے سب میں کہ یہ آتی ہے روح، اور وہ آ کر گھر پر آتی ہے بہرحال. لیکن وہ لوگوں کی روح آتی ہے جو محتدون ہے، جس پہ اللہ کا انعام ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چانوں نے فرمایا کہ یہ وہ روح ہے، نیک بندی ہے، جو روح نوح کے، جس کو دنیا میں سب جگہ گھومنے کا حکم ہے. وہ پل بھر کے اندر جنت علین میں پہنچتی ہے، پل بھر میں مدینہ پہنچتی ہے، پل بھر میں اپنی قبروں میں آتی ہے. یہاں سے میرا اندازہ یہ فرماتا ہے، عرفان اور میرا من کا بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگوں کی روح ہے جس کو کبھی گوشت بولا گیا، کبھی علی بولا گیا، کبھی کھاجا تو کبھی سودا بولا گیا. آئی گا سننا، یہ صرف انہی کی لوگوں کی روح ہے جو روح مبارک، جو نیک ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک مومنات ہوتی ہیں، نیک مومن ہوتے ہیں، ان کی روح کو اللہ اجازت دیتا ہے. باقی تو جو مر گئے ہمارے گھر والے قبروں پہ آتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ برزخ کی دنیا ہے، اس میں اتنا سارا آپ نے دھیان دینے کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تم جتنا جاؤ گے نا اتنے اپنے پیر پہ کوڑی مار گمراہ ہو جاؤ گے. وہ حیات الدنیا والآخرہ دونوں میں فرق ہے. یہاں کا کھانا پینا الگ، وہاں کا کھانا پینا الگ. اگر اللہ نے اس مردے زندے ہیں، جبھی تو فرمایا السلام علی القبور،
تم سلام کرا کرو قبرستان میں، کیونکہ وہ جواب دیتے ہیں، اچھا جواب دیتے ہیں تو کچھ قبروں کے پاس ہوں گے، کچھ گنہگار ہے لیکن قبر میں نہیں ہے، تو لیکن ان کو آواز وہاں تک پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ٹھکانے میں ہو وہاں سے آواز جواب دیتے ہیں وہ لوگ۔ ضروری نہیں کہ سب کے سب مرے ہوئے جو دنیا رخصت ہوئے وہ ان کی قبروں پہ ہی ہو۔ اور پھر میرا عرفان دل وہاں بولتا ہے کہ جو نیک بندے ہیں، اور پھر میں بتا دوں جو علی مولا ہے، ابو بکر وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیک تمہارے باتوں میں، علی عبید الصالحین، صدیقین، سچے اولیاء اللہ، یہ سب واللہ زندہ ان کی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور یہ پل کے اندر مکہ جا سکتے ہیں، پل میں مدینہ جا سکتے ہیں، پل میں یہ لوگ جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ ان کو اتنی چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رکھتا ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ ایک حدیث کے اندر میں نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ جس وقت لوگوں نے مدینہ پہ قبضے کرا ہوا تھا، اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوئی تھی، ایک صحابہ اکرام ممبر کے نیچے چھپ گئے تھے، جب خطبہ دیتے کھڑے تھے، ٹیبل تھا وہ، تو وہاں سے سنا اپنے کے وقت نماز کا ہوا، تو وہاں سے میں نے تکبیر کی آواز بھی سنی اور قرات کی آواز بھی سنی ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ جتنے بھی نیک بندے ہوں گے، ولی ہوں گے، اگر جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے طرف سے، اور رحمان ہے کہ دیا ہے اختیار کا، پل میں یہاں سے وہاں روح جا سکتی ہے۔ تو میرا ماننا ہے تمام روحیں جب وقت عبادت ہو یا نہ ہو، دیدار مصطفیٰ میں ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ عاشق بنے اللہ کے تب جب نبی سے محبت ہوئی۔ بہرحال پھر میری جگہ پہ آ جاؤں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وصال ثواب جو مردے کی روح آتی ہے وہ درود فاتحہ لگاتے ہیں، نہیں، اس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ تم صدقہ کر دو مردے کے لیے جو مرا ہوا محروم ہے۔ اگر ہمارا جمعرات کے دن میں پھر کہتا ہوں وہ روح آتی ہو یا نہیں آتی ہو، اطلاع بہت سارا اسی میں پھر کہہ رہا ہوں، کچھ گھر نے نہ بولتے، کچھ حدیثہ بتاتے، دلیلہ بہت ساری بتاتے، کچھ لوگ ہاں بتاتے، کچھ نہ بتاتے۔ میں آپ کے علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر روح آئے گھر پہ یا نہ آئے، ارے لیکن تیری ماں تھی، تیرا بیٹا تھا، تیرا بھائی تھا، تیرا دوست تھا، محبت تو کرتا ہوگا نا، تو اس محبت کے خاطر ہی تو صدقہ خیرات کر دے۔ اب آئی گھر میں تو بس مردوں کے لیے وسیلہ ثواب کرنا جائز ہے، یہاں کھیل خلاص ہو گیا۔ اگر روح چلو آتی بھی ہو تو ہمیں تو دکھتی نہیں ہے، دکھنے کی نہیں ہے، محسوس بھی ہونے کا نہیں ہے۔ ارے بازو میں کوئی سپنا دیکھتا ہو، بصارت دیکھتا ہو تو وہ ہمیں پتا نہیں چلتا۔ اب ہاری سوچ میں ایک ہوا اتنی جینی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جینی ہوا ہے، وہ نہیں دکھتی تو ہوا سے بھی زیادہ جینی ہے۔ ارے سوچ تو بہرحال یہاں سے بات یہی بنتی ہے عمل حسنہ کے اندر کہ اگر تمہارا کوئی دنیا سے محروم ہو، جو گزر چکا ہو، محروم ہو، تو اس کے لیے وصال ثواب تم پہنچا سکتے ہو۔ اس کی روح آتی ہے جاتی ہے، میں مت پڑھو۔ میں ایک اور حدیث کو بتا دوں کہ اگر وہ نیک روح میں ہے، نیک بندوں میں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب قبر میں بندہ مرتا ہے نا تو اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو باہر کھل جاتی ہے اس کو جنت کی جو ٹھنڈی ہوا، خوشبو والا، اور اس کو اللہ کی طرف سے لباس ملتا ہے اور کھانا ملتا ہے، تو پھر تمہاری آس کیوں؟ بالکل، سبحان اللہ۔ اور اگر گنہگار ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، جنت کی آگ بڑھ گئی، تو اس کے لیے تو کچھ ہے ہی کہاں۔ دونوں راستے آپ کے پاس۔ آپ حدیثوں کو جانو گے نا تو آپ لوگ کو پتا چلے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں خبر ہے، وہ ہمارے داداؤں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ارے یہ نہیں ہوتا، کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ سب برات کا حلوہ بہت سارا بنا روح کا کھانے والی ہے، نہیں، کھانا تم ہی کھانا ہے، تم تو غریب مسکین کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ۔ اور ہمیں بھی بتا دو ایک چیز اور کہ مرنے کے بعد اس مردے کے 3 کام آتے زیادہ۔ پہلا کام تو وہ جو اس نے کوئی ایسا کام کرا ہو جو مسجد اور مدرسے میں پیسے دیے ہو، یا کسی بچے کو حافظ قرآن اس نے بنا دی، اس کی اولاد نہ ہو۔ دوسرا وہ کہ جو اس کی خود کی اولاد کو اس نے نماز پڑھنا سکھایا ہو۔ آئیے تیسرا وہ کہ اس نے مسجدوں میں پیسے دیے ہو اور اس کے بچے کے لیے دعا کرتے ہو، اور اس نے جو علم پھیلایا ہو نا
وہ علم کسی تک پہنچا ہوا حدیث اللہ کے رسول کی سچی حدیث اور اس کے کانوں میں جو پڑی اور اس پہ جو عمل کرتے ہوئے نا اس کا ثواب بندے کو ملتے رہے گا. 3 کام ہے. ایک تو اچھے لوگوں کو دین بتانا, دوسرا ایک تو اپنے بچوں کو نماز اور دین کے قانون سکھانا, تیسرا وہ جو دین کے خاطر جو کام چلتے ہیں عمل اسنا میں, جو مسجد میں دینا, قرآن پاک دینا, کسی کو کسی بہن بیٹی کی شادی کرا دینا, یہ اعمال بھی تمہارے کام آئیں گے مرنے کے بعد. باقی تو کتاب بن, ارے کیا جانتے کتاب کے بارے میں, بھلا وہ موضوع نہیں ہے میرا آج کا کتاب کے بارے میں. باقی کتاب میں بولنے تو ایک ایسی چیز ہے جو اگر کھول جائے گی نا تو چلا بیٹھیں گے کہ تم تو گناہ کر کے بھول گئے, لیکن وہ مولا کائنات ہے جس نے قرآن میں فرمایا کہ میں بال بال ایک رائے کے مطابق سے جینا دھیان رکھوں گا اور لکھوں گا. فرشتے لکھ رہے ہیں. ارے ہم تو لوگوں کے سامنے گالی گلوچ گندا کرتے ہیں, دیکھتے تو بولتے ہیں اس نے یہ کرا وہ کرا. ارے جو من میں چلتا ہے, جو دل میں گنگناتا ہے, گالی اچھا برا لوگوں کا سوچتا ہے, وہ بھی تو ہے. بس آج کا موضوع تھا کہ روح برحق آتی ہے جاتی ہے. آپ کو میں نے سمجھا دیا. اتنا دیا تمہارے کو محروم جو گزر چکے ہیں, جتنا بنے اتنا ان کے اوپر اشارے 100 بچاؤ اور سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرو. ان کے نام سے مسجد میں دے دو, کسی غریب کو دے دو, تو یہ جلدی آسان ان کی قبر میں نور بن کر آئے گا. اور اگر وہ ان کے پاس نور بن کر گیا تو پھر وہی بات آ جائے گی جو پہلے میں نے بولی تھی کہ جب نور بن کر ان کے پاس جاتا ہے محروموں کے پاس تو وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور راضی ہوتے ہیں تو تمہارے حق میں دعا کر دیتے ہیں کہ مولا جس نے میرے لیے نور بھیجا, جس آسانی بھیجی, میرے کو تکلیف سے دور کیا, مولا تو اس کو خیر و برکت عطا فرما. اور اللہ بولتا ہے میں بخشش والوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہوں, جنت کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آج کا بیان جو میں سمجھانا چاہتا تھا بس یہی کہ تم سمجھ سکو کہ بھائی یہ گمراہی میں نہ